ٹکا کا سکہ۔ یہ کوئی 2-4 برس کی کہانی نہیں، پورے 30 برس کا قصہ ہے۔ ہر ہفتے میں 1-2 بار ٹکا محمد اقبال خان کے گھر محفل ہوتی۔ مرحوم راؤ سکندر اقبال، چودھری نریش شکور، حافظ غلام محی الدین، 2-3 بیوروکریٹ اور احمدو صحافی، میں اور انجم رشید۔ محفل میں دنیا جہان کی باتیں ہوتی، ملکی سیاست سے لے کر بین الاقوامی سیاست کے اتار چڑھاؤ تک سب زیر بحث آتا۔ ٹکا اقبال میرے محفل ہوتے، مگر ہر ایک کو اپنی رائے کے اظہار کی مکمل آزادی تھی۔ مباحث ہوتے، دلائل دیے جاتے، تازہ ترین خبریں اور انکشافات کی بات ہوتی، پرانے مقولے، تاریخی داستانیں دہرائی جاتی۔ رات گئے کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ کر محفل شاندار دعوت کے ساتھ اختتام پذیر ہوتی۔ اقبال ٹکا کو سیاست سے عشق تھا۔ ان کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا سب کچھ حکمت اور دانائی سے بھرپور ہوتا تھا۔ حسن فراست اور حسن انتظام ان کی زندگی کا خاصہ تھا۔ ان کی گفتگو تجربات سے بھرپور اور مشاہدات سے مالا مال ہوتی۔ احراری لیڈروں کی خطابت سے لے کر نواب افکال آباد کی ایڈمنسٹریشن تک ان کے پاس داستانوں کا ذخیرہ تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے تو وہ صوبائی مشیر رہے، اس لیے بھٹو سے ملاقاتوں کی لاتعداد کہانیاں سنانے کے لیے تیار رہتے۔ کھار اور رامے ان کے ہم اثر تھے، ان کے ساتھ سیاسی داؤ پیچ کے تو وہ خود اہم کردار تھے۔ اتفاق یہ ہوا کہ ان کی جنرل ضیاء الحق سے بھی کافی میل ملاقات رہی۔ جتوئی اور نواز شریف کی سیاست کے وہ ہم رکاب تھے۔ جنرل مشرف سے ان کی ذاتی دوستی رہی۔ اس قدر متنوع تعلقات اور اہل اقتدار و سیاست سے اس قدر طویل تعلق کی وجہ سے وہ تجربے کی بھٹی سے گزر کر خود سونا ہو چکے تھے۔ اسٹیبلشمنٹ کیا ہے، سول اور ملٹری تعلقات کیسے ہوتے ہیں، اقبال ٹکا پاکستانی سیاست کے اس راز کے سب سے بڑے شارح تھے۔ انہیں اسٹیبلشمنٹ کی سوچ اور اس کے طریقہ کار کی مکمل آ گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی متوقع چالوں کی بالکل صحیح نشاندہی کر پاتے تھے۔ جرنیلوں کی تاریخ پیدائش سے لے کر مدت ملازمت تک ان کے حافظے میں محفوظ ہوتی۔ کون کس کا رشتہ دار ہے اور کون کس سے جڑا ہوا ہے، یہ ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا۔ ٹکا صاحب عارف والا کے ایک عام ٹاٹ سکول کے پڑھے ہوئے تھے، مگر ان میں اس بلا کا اعتماد تھا کہ ملک کے ٹاپ جرنیلوں اور بیوروکریٹس کے ساتھ وہ مثالوں، تاریخی واقعات اور دلائل سے مرصع ایسی گفتگو کرتے کہ سب پر چھا جاتے۔ اقبال ٹکا بہترین لباس پہنتے، نہ صرف خود کچھ پوش تھے بلکہ اپنے ملاقاتیوں کو بھی لباس اور تراش خراش پر مشورے دیتے۔ اندازہ یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے عوامی سوٹ ہوں یا جنرل پرویز مشرف کے شلوار قمیض، ان میں سے زیادہ تر اقبال ٹکا کا ہی تحفہ ہوتے۔ وہی اپنے خاص ٹیلر سے سلوا کر انہیں بھجواتے رہے۔ ان کی آئیڈیل تو ان کے اپنے والد ٹکا محمد خان تھے۔ ہر واقعہ میں ان کی بصیرت اور قوت فیصلہ کا حوالہ ہوتا۔ اپنی بات کا آغاز یوں کرتے، قصہ یہ ہے، اور پھر گویا ہوتے کہ نواب افکال آباد گورنر بنے تو انہیں پتا چلا کہ بیوروکریسی نہ وقت کی پابندی کرتی ہے نہ کسی کی سنتی ہے۔ نواب افکال آباد نے صدر ایوب سے بات کی اور ان سے گرین سگنل لے لیا۔ اگلی صبح پورے 8 بجے سیکریٹریٹ جا کر بیٹھ گئے۔ کیا سیکرٹری اور کیا چیف سیکرٹری، کوئی بھی وقت پر نہیں پہنچا۔ کوئی 9:30 بجے چیف سیکرٹری پنجاب پائپ پیتے ہوئے سیکریٹریٹ پہنچے تو گورنر صاحب نے ان سے تاخیر سے آنے کی وجہ پوچھی اور پھر اسی شام چیف سیکرٹری کا ٹرانسفر ہو گیا۔ یوں ساری بیوروکریسی کو نہ صرف پابندی وقت کا پیغام مل گیا بلکہ ساری بیوروکریسی گورنر کے احکامات پر بھی پوری تندہی سے عمل کرنے لگی۔ عزت کیسے کرتے ہیں، چھوٹے بڑے کو عزت کیسے دیتے ہیں، یہ اقبال ٹکا سے سیکھنے کی بات تھی۔ کوئی چھوٹا ہوتا یا بڑا اس سے کھڑے ہو کر ملتے، اسے رانا صاحب، چودھری صاحب یا میاں صاحب کہہ کر بلاتے۔ ان کا دسترخوان بہت ہی وسیع تھا۔ تکلف اس قدر کرتے تھے کہ شاہی دسترخوان کا گمان ہوتا، دنیا جہان کے کھانوں کا انبار لگ جاتا اور ٹکا صاحب ایک ایک کھانے کا نام لے کر مہمانوں کو بااصرار وہ کھلاتے۔ ٹکا صاحب کے چھوٹے سے حلقہ 11 کی جو میٹنگ ڈرائنگ روم میں ہوتی، ان میں سے کئی بڑی تاریخ ساز ہوتی۔ پرویز مشرف ان کے دوست بن گئے تھے، اس لیے جب انہوں نے MMA سے معاہدے کے تحت وردی اتارنے کا فیصلہ کیا تو جنرل پرویز مشرف کو ٹکا صاحب نے قائل کر لیا کہ اگر آپ نے وردی اتاری تو آپ کا کنٹرول ختم ہو جائے گا۔ اقبال ٹکا کا ایک اور شعبہ اختصاص حکمرانوں سے خط و کتابت تھا۔ وہ عام طور پر اس خط و کتابت کو خفیہ رکھتے، مجھے البتہ ان کے بھٹو صاحب، جنرل ضیاء الحق، محترمہ بے نظیر بھٹو اور جنرل پرویز مشرف کو لکھے گئے کچھ خطوط پڑھنے کا موقع ملا۔ صاف، شفاف اور پرنٹڈ خوبصورت مونوگرام کے ساتھ فولڈرز میں بند، ہر خط میں کوئی نہ کوئی صائب اور مفید مشورہ دیا جاتا۔ بھٹو صاحب اور بے نظیر بھٹو کو لکھے گئے کئی خطوط پر باقاعدہ عمل درآمد ہوا اور اس کے تاریخی ثبوت موجود ہیں۔ ٹکا صاحب صوبائی وزیر اور صوبائی مشیر رہے۔ تقدیر موقع دیتی تو شاید ان کی خواہش گورنر پنجاب یا وفاقی وزیر داخلہ بننے کی بھی تھی۔ ایک بار جنرل مشرف کے زمانے میں ان کا
گورنر پنجاب کے طور پر انتخاب ہوتے ہوتے رہ گیا، ان کے مخالف نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا وہ واقعی گورنر مٹیریل ہیں، چاہے انہیں اس کا چانس ملے یا نہ ملے۔ وہ سیاسی طور پر آزاد فکر تھے، لیکن بھٹو اور ان کے خاندان سے محبت کو ان کے دل سے نکالنا مشکل تھا۔ بے نظیر بھٹو کے دل و جان سے ساتھی رہے۔ فاروق لغاری ان کے بہت پرانے دوست تھے، لیکن جب صدر لغاری کی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو سے لڑائی ہوئی تو وہ واضح طور پر محترمہ کے ساتھ کھڑے رہے اور فاروق لغاری کو مل کر سمجھاتے رہے کہ تم تاریخی طور پر غلط کردار ادا کر رہے ہو۔ نواز شریف کے دور میں وہ جیل میں رہے۔ جیل کے زمانے میں ہی انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف کو الٹی ہتھکڑی لگے گی اور ان کا گھر یتیم خانہ بنے گا۔ ٹکا صاحب نے اپنے دوست جنرل مشرف کے دور میں ہمیں یہ دونوں کام کر کے دکھائے۔ یہ ان کا کرشمہ تھا، یہ تقدیر کا الٹ پھیر، مگر ان کی بات سچ ہو کر رہی۔ بال ٹکا آج ہم میں نہیں رہے، مگر جیسے ان کا سکہ ان کی زندگی میں قائم تھا، ان کی باتوں کی حلاوت کا سکہ کم از کم ہماری پوری زندگی میں قائم و دائم رہے گا۔